ولید نے کہا حسین چھوٹا سا کام ہے، اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے، یہ ایسے رکھ دیں کیا ہوتا ہے؟ حسین نے مسکرا کے فرمایا او بدبخت تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے؟ یہی تو داد دینی تھی بھائی. فرمایا تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے؟ اس نے کہا بتائیں ذرا یہ ہاتھ کیا ہے، بتائیں کہ یہ ہاتھ کیا ہے. جلال پور جٹا میں شیعہ سنی بھائیوں کے مجمع میں کھڑے ہو کے علی عباس عسکری کا پڑھنا آسان ہے، باپ کے دشمن کا دربار ہے. امام عالی مقام نے تمام درباریوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. فرمایا سن، اگر تو نے پوچھا ہے کہ یہ ہاتھ کیا ہے، پھر حسین بتاتا ہے اس ہاتھ کو دیکھ اور فیصلہ خود کر. آدم کے ہاتھ پہ آدم کا نصیب. کوئی داد کی کمی حسین بادشاہ نے نہیں چھوڑی، بڑی دادیں دیکھی. یہ علمین کے بیچ میں کھڑا ہوں، علمین کے بیچ میں کھڑا ہوں، یہ کان پک گئے ہیں واہ 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 سن سن کے. مولا کی قسم اس کاسہ خیرات میں اگر اپنی مسکراہٹ بھی بھر دینا تو میرا توشہ آخرت ہو جائے گا، اس سے اوپر کی بات کوئی نہیں ہے. فرمایا اس ہاتھ کو دیکھ، پہچان خود. جوان بھائیو، آدم کے ہاتھ پہ حسین نے کہا آدم کا نصیب لکھا ہے، نوح علیہ السلام کے ہاتھ پہ نوح کا نصیب لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ موسیٰ علیہ السلام کا نصیب لکھا ہے. او بدبخت ادھر دیکھ اور پہچان، میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے. جلال پور انصاف کرے ہے، جلال پور انصاف کرے ہے. جڑے جوان بھرا میرے سامنے بیٹھے ہو جوانیاں مانو. فرمایا میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے. بزرگ اگر موٹیویٹ کیا تو میں تنہا نہ کرے پتر ہاں میں یہ میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے. مصرع اتنا بڑا کرنا چاہ رہا ہوں، دست ادب جوڑ کے ایک نجف رسال صدا کے ساتھ پیر بابا فلک شیر شاہ میں جملہ سمجھا سکیں گے. اور میرا ویر حسین نے کہا ادھر دیکھ، تو نے نہیں پہچانا، میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے، میری طبیعت کی سلطنت کو نبی کے بالکل قریب سمجھے. فرمایا سوارے دوش رسول کیا ہے، رسول جیسا خطیب سمجھے. اوے مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے، یزید کیا بد نصیب سمجھ.